اب یہ ہے پھر باقاعدہ اس بات کا بھی اقرار ہے کہ یہ شیعہ کی ایجاد ہے، اور شیعہ کی ایجاد کے بعد اگلی بات بھی ذہن میں رکھیے، باقاعدہ مانتے ہیں یہ دین نہیں، صاف لفظوں میں نہیں مانتے، ایک ٹرم بنا لی ہے، وہ پتہ کیا، اپنا اقرار ہے کہ یہ جشن عید میلاد بدعت حسنہ ہے۔ یہ کون سی بدعت ہے؟ بدعت حسنہ۔ بھائی پہلے نمبر پہ یہ سمجھ لو، کوئی بدعت جو ہوتی نا وہ حسنہ نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام کے ہر خطبے میں یہ جملہ تھا، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ صحیح، اسی لیے کوئی ہر بدعت کیا ہے، اور بدعت ہوتا ہی کیا ہے، احداث فی الدین، دین کے اندر کوئی ایڈیٹنگ، دین میں نیا کام جاری کرنا، کوئی نظریہ کوئی کام جاری کرنا، یہ بدعت ہوتی ہے۔ اور یہ بدعت حسنہ امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ کے اندر ہم نے بتایا، کو پہلے بھی 72 نمبر سب یہ قول عبداللہ ابن صحیح سند سے ذکر کیا، کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً، اگر چلو اسے کیا سمجھے، اچھا ہی سمجھے۔ اور آگے آپ حنفی اکابرین پہ آ جائیے، مارکیٹ میں آپ کو ایک کتاب ملے گی، مکتوبات امام ربانی، یہ 2 جلدوں میں کتاب ہے، مکتوبات امام ربانی، علامہ شیخ احمد سرہندی جن کو لقب ہے مجدد الف ثانی، آپ نے نام ہے مجدد الف ثانی، مجدد جو دین کا احیاء کرنے والا ہے۔ نمبر 2 الف ثانی، یہ بھی بات سمجھ لیں، ہمارے اکثر طلبہ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ الف ثانی کا مطلب کیا ہے۔ الفن کا معنی ہوتا ہے 1000، ایک ہوتا ہے آلفن، آلفن حروف تہجی کا پہلا حرف جو ہوتا ہے اسے آلفن کہتے ہیں، لام کے کسرہ کے ساتھ، اور ایک ہوتا ہے لام کے سکون کے ساتھ الفن، جیسے میں الفا سانہ خمسین الفا، الفن کا معنی ہوتا ہے 1000، الف ثانی کا معنی ہوتا ہے دوسرا 1000 سال، الف ثانی کا معنی ہوگا دوسرا، یعنی نبی علیہ السلام کی ولادت یا نبی علیہ السلام کی ہجرت سے لے کے 1000 پہلا 1000 سال پورا ہو گیا، تو جب 11ویں صدی ہجری شروع ہوئی، 1000 مکمل ہو گیا تو الف ثانی شروع ہو گیا، دوسرا 1000 سال کیا ہو گیا شروع۔ تو چونکہ دوسرے 1000 سال کے شروع کے سالوں میں یہ جو ہے دین اکبری کا فتنہ شروع ہوا، اور اس کی تردید کی شیخ احمد سرہندی نے، اس لیے ان کا لقب پڑ گیا، یا ان کو لقب دیا گیا اہل علم کی طرف سے مجدد الف ثانی۔ انہوں نے اپنی کتاب مکتوبات میں لکھا ہے کہ کوئی بدعت حسنہ نہیں ہوتی، مایا بدعت ایک کبیح عمل ہے، بدعت ایک برا اور کبیح عمل ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے بدعت کی مذمت کی ہے اور یہ کبیح چیز ہے، تو بھائی پھر کبیح چیز میں حسن کیسا، کبیح چیز میں حسن کیسا؟ بھائی گٹر کو آپ چونا کر دیں تو وہ دودھ تو نہیں بن سکتا، کیا خیال ہے؟ ایک گٹر ہے، آپ اس کو سفیدی کر دیں، بہترین قسم کا ریگمال لگا کے بڑا عالی شان وائٹ کلر کر دیں، کیا خیال ہے وہ گٹر جو ہے وہ دودھ میں کنورٹ ہو جائے گا؟ ہاں، وہ گٹر کو چونا کا مل دینے سے وہ گٹر دودھ نہیں بن جاتا، وہ گٹر ہی جاتا ہے۔ تو بدعت ہی ہے، آپ اس کو حسنہ کا لیبل دیں یا حسنہ کا لیبل دے دیں، خوبصورت کا نام۔ ویسے ہمارے بھائی ہیں دوست مولانا خاور رشید بٹ صاحب حافظہ اللہ، وہ بسا اوقات خوش طبع میں کہتے ہوتے ہیں کہ بدعت حسنہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ بدعت جڑی ہنس کے کر لے بندہ، یعنی وہ بدعت جڑی بندہ ہنس کے کر لے، سمجھے؟ تو بہرحال یہ بدعت حسنہ، نبی علیہ السلام نے ہر بدعت گمراہی، صحابہ نے فرمایا کوئی بدعت حسنہ نہیں، اگرچہ لوگ اس کو، شیخ احمد سرہندی بھی کہتے ہیں کہ بدعت جو ہے وہ ایک کبیح عمل ہے، اور جو چیز کبیح ہو اس میں حسن کیسا؟
یہ مکتوبات ہے، صفحہ نمبر 220 ہے، دوسری جلد میں ہے یہ بات۔ اب اس سے بھی آگے بڑھیں، یہ بدعت حسنہ ہے، اور یہ اقرار یہ انوار ساتحہ بر مولود و فاتحہ، مولانا عبد السمیع رامپور نے بھی لکھا ہے کہ یہ بدعت کون سی ہے؟ حسنہ ہے۔ نمبر 2، یہ کتاب ہے رسالہ میلاد حبیب، اس کا مقدمہ لکھا مولانا صدیق ہزاروی صاحب نے، جن کا تعارف میں پہلے کروا چکا ہوں۔ مولانا صدیق ہزاروی صاحب نے امام ابو شامہ کا قول نقل کیا صفحہ 12 پر، صفحہ نمبر 12 ہے، اور امام کا نام ہے، محدث شام ہے امام ابو شامہ۔ وہ لکھتے ہیں ہمارے دور کی نئی مگر بہترین اختراع، ہمارے دور کی نئی مگر بہترین چیز بھی نوی ہے، بڑی سونی ہے، بناؤن نے بھی کمال ہی کر چڑی انہوں نے، یعنی خود اختراع کا معنی ہوتا ہے خود بنائی ہوئی، پنجابی کہنی اپنی تیار کردہ، سمجھے، لوگوں کی بنائی گڑھائی، اپنی گڑھی ہوئی چیز، اپنی بنائی چیز۔ لیجئے یہ آپ لفظ بھی دیکھ لیجئے، یہ صفحہ نمبر 12 ہے۔ کہتے ہیں امام ابو شامہ فرماتے ہیں ہمارے دور کی نئی مگر بہترین اختراع، بڑی شاندار کڑھی ہے، اپنی بناوٹی چیز ہے۔ اور یہی بات نیچے جو ہے امام اسی کے بعد یہی بات آگے بھی انہوں نے لکھی کہ یہ فاطمی دور سے شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے اس بدعت کا وجود نہیں تھا۔ یہی بات اسی کتاب کا صفحہ نمبر 113 ہے، اس کے اندر علامہ عالم عمر سری بریلوی نے بھی یہ بات لکھی ہے۔ اب یہ اقرار بھی موجود ہے، یہ بدعت حسنہ ہے، یعنی خود ساختہ بدعت، کوڑو بنائی بناوٹی بدعت، اس کا وجود شریعت میں نہیں ہے۔ اب یہ چیز فاطمی شیعوں کی اور خود اپنا اقرار کہ یہ کیا بدعت حسنہ ہے۔ اب اسی موضوع کا ایک اور پہلو وہ سمجھے، اس بات کا بھی اقرار ہے یاران ملت کو، یاران ملت کو اس بات کا بھی اقرار اور اعتراف ہے۔ خلفائے راشدین نے یہ کام نہیں کیا، نہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیز تھی، نہ صحابہ کے دور میں تھی، نہ خلفاء نے کی ہے۔ اچھا یہ بھی بات بڑی دلچسپ ہے، لوڈ ہوئی بیٹا میں لے لاں گا، پریشان نہیں، یہ بھی بات سمجھنے والی، یہ بھی اپنا اقرار ہے یاران ملت کا، کیا کہ اس بدعت کا وجود، یہ جشن عید نہ دور نبوی میں موجود تھا، نہ اس کا وجود نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ اکرام کے دور میں، نہ تابعین کے دور میں، نہ تبع تابعین کے دور میں۔ یہ 3 دور ہیں جسے خیر القرون کہتے ہیں، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، پھر میرے بعد صحابہ کا تابعین کا دور، یہ 220 ہجری پہ ختم ہوتا ہے خیر القرون کا دور۔ یہ بات بھی مولوی انوار جو ہے ہمارے ساتھ لکھی کہ 220 ہجری پہ اینڈ ہوتا ہے اس کا خیر القرون کا۔ اب آگے بھی چلیے، یہ بھی اقرار ہے۔ اچھا یہ اقرار کہاں پہ ہے؟ نمبر 1 یہ کتاب ہے جاء الحق، یہ بریلوی مذہب کا انسائکلوپیڈیا ہے جو مفتی احمد یار نعیمی صاحب کا لکھا ہوا ترتیب دیا ہوا ہے۔ اس میں محفل میلاد کی بحث نکال لیجئے۔ میلاد کی محفل کے اندر علامہ سخاوی کے حوالے سے خود مفتی احمد یار نعیمی صاحب نے یہ الفاظ لکھے ہیں، لم یفعلہ احد من القرون الثلاثہ، لم یفعلہ احد من القرون الثلاثہ، کہ تینوں زمانوں میں سے نبی علیہ خیر القرون، نبی علیہ صحابہ تابعین، یہ تینوں خیر القرون کے دور میں سے کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ خیر القرون میں سے کسی نے یہ کام، یہی بات کہ خیر القرون میں یہ عمل نہیں تھا۔ امام طحاوی حنفی رحمہ میں جو ہے سیوطی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات اس میں لکھی ہے کہ یہ بھی احداث لوگوں کی بعد کی ایجاد ہے، اس کا خیر القرون وجود نہیں تھا۔ یہی بات باقاعدہ انوار ساتحہ بر مولود و فاتحہ
انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یعنی اس کا وجود بھی عہد نبی میں موجود نہیں تھا۔ بلکہ یہ لیجئے رسائل میلاد حبیب، یہاں ایک بڑی مزیدار بات آپ نے سمجھنی ہے۔ ابھی انہوں نے خود لکھا ہے، اللہ اکبر، علامہ عالم عمر سری کا حوالہ ہم نے آپ کو دے دیا، صفحہ 113، کہ وہ بھی لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دور میں، صحابہ تابعین کے دور میں اس طرح جیسے عید میلاد منائی جاتی ہے یہ موجود نہیں تھی۔ اور یہی بات مولانا صدیق ہزاروی صاحب نے بھی تسلیم کی ہے کہ نبی علیہ السلام اور خلفاء راشدین کے دور میں یہ چیز موجود نہیں تھی۔ آپ توجہ کے ساتھ، بیٹا آرام سے بیٹھ جاؤ، یہ آپ کے لیے انشاءاللہ نا، یہ آپ نے توجہ سمجھا، بڑا اہم موضوع ہے۔ اب توجہ سے ایک اور بات سمجھیے۔ اب ایک سوال ہے، ہمارا ٹائم بھی بہت شارٹ رہ گیا، جلدی ہم نے دلائل پہ جانا ہے۔ نبی علیہ اقرار ہے کہ نبی علیہ السلام نے بھی نہیں کی، صحابہ تابعین نے بھی نہیں کی، بدعت حسنہ ہے۔ اب اس سے بھی آگے چلیے، اگلا اقرار، سوال ہے کیوں نہیں کی صحابہ نے؟ بھائی یہ باتوں کا فائدہ پتہ کیا ہوگا آپ کو؟ جس وقت آپ اس چیز کو سمجھیں گے نا تو کوئی دھوکہ دینے والا آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا کہ صحابہ اکرام نے کی تھی۔ ابھی ہم نے انشاءاللہ آخر میں نے دلائل نقل کرنے، قرآن حدیث کے آپ کو دلائل کے حوالے دور دینے آپ کو انشاءاللہ، کہ کہاں کہاں یہ دھوکہ دیتے ہیں یہ لوگ۔ اچھا اب سوچئے کہ صحابہ اکرام نے جشن میلاد کی کہ نہیں؟ ہم نے بتایا خیر القرون میں نہیں تھی، ہم نے جا لقب والا کو دے دیا۔ پھر رسائل میلاد حبیب کے اندر مولوی صدیق ہزاروی صاحب نے بھی اس بات کا کر لیا، مولانا عالم عمر سری کا حوالہ بھی آپ کو دے دیا۔ پھر اس کے بعد اسی طرح مورخ بریلویت، بریلوی مذہب کے مورخ ہیں مولوی عبدالحکیم شرف قادری، یہ شیخ الحدیث گزرے ہیں، جامعہ نظامیہ یہ لوہاری گیٹ جو مدرسہ ہے نا وہاں پہ تھے، اور اس کی کتاب ہے کہ ہم محفل میلاد منعقد نہ کریں۔ اس نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ دراصل محفل میلاد کو منعقد کرنا صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے زمانوں کے سلف صالحین سے منقول نہیں، نہ نبی علیہ السلام سے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ تبع۔ مولانا عبدالحکیم شرف قادری جو مورخ بریلویت کے لقب سے ملقب ہیں اور جامعہ نظامیہ رضویہ جو ہے لوہاری گیٹ اس مدرسے کے اندر ایک ذمہ دار استاد رہے ہیں، فوت ہو گیا یہ بھی، اور ان کی کتاب ہے کہ ہم محفل میلاد منعقد نہ کریں، اس کا صفحہ نمبر 24 ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح بریلوی عالم فیض احمد اویسی انہوں نے بھی لکھا ہے، کہتے ہیں صحابہ و سلف صالحین، صحابہ و سلف صالحین جلوس میلاد نہ نکالتے تھے، جلوس میلاد نہ نکالتے تھے کیونکہ ان کے پاس اس کا وقت نہ تھا۔ ہوں تو قوم ویلی ہے نا، نہ انہیں نماز پڑھنی ہے، نہ انہیں جہاد کرنا ہے، سمجھے ہیں، نہ انہوں کے اوپر تبلیغ کا ٹائم ہے، صرف ایک ہی فکر ہے جو مولانا ابوالکلام آزاد نے بیان کی تھی کہ یہ ان کا پتہ مشن کیا، امت کو کافر، جس کو پڑھو یہ گستاخ کافر گستاخ کافر، بس وہ نا ایک رٹ لگائی امت کو کافر قرار دے دیں۔ وہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ بڑا پیارا ایک جملہ کہا تھا ان کے دور میں بھی، کیونکہ جب بھی جہاد کا معاملہ آتا نا تو یہ خارجیت بھی اپنے پر پرزے نکال لیتی ہے۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ یہ ایسے جو لوگ ہیں نا، قیامت کا دن ہونا جب اللہ نے پوچھنا ہے بتاؤ بھائی کیا کر کے آئے ہو، تو انہوں نے پتہ کہنا جن کا مشن ہی یہ گستاخ نے، یہ کافر ہیں فلاں، ہر وقت امت کو کافر قرار دینے پہ لگے ہوئے ہیں۔ جب اللہ نے پوچھنا بتاؤ کیا کر کے آئے ہو، انہوں کو پتہ کہنا یا اللہ ادھی امت تیری نبی دی کافر قرار دیتی سی، تھوڑا سا موقع اور ملتا تو باقی بھی کافر قرار دے دینی سی۔ مشن ہی امت کے اوپر کفر کے فتوے داغنے ہیں۔ اب میں نے دو والے دیے نا آپ کو کہ باقاعدہ مولوی سعید اسدتا کو کافر کہہ دیا، اور بہت بڑے عالم دین ہیں ان کے، مولانا یا کیا نام ہے ان کا، تفسیر ضیاء القرآن والے جو ہے
پیر کرم شاہ بیروی، اس کو یہاں تک لکھا ہے کرم شاہ، کرم کہتے ہیں کیڑے کو، کرم شاہ مولوی سعید احمد غلام رسول سعیدی جو ہے ان کو سعیدی مولوی اور شیطان تک لکھا۔ بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم جو بات تو وہ بھی مانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نہیں کیا، ٹھیک ہے جی۔ اب آئیے صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ میں ابھی تک نا زیادہ تر گفتگو کو بریلویوں کی کتابوں کے حوالے سے اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمیں ان کے اپنے گھر سے یہ مدعا سمجھ آ جائے کہ ان کا اپنی تصویر کیا بنتی ہے ان کے حاملات کی، اور اس کے ثبوت کی جو ہے وہ اپنی تصویر شکل کیا بنتی ہے۔ اب صحابہ نے کیوں نہیں منایا؟ ایک والا آپ نے سماعت فرما لیا مولانا فیض احمد اویسی کا، ان کی کتاب ہے غوث العباد فی اثبات المیلاد، غوث العباد فی اثبات المیلاد صفحہ 49۔ صحابہ نے کیوں نہیں منایا؟ انہوں کو ٹائم ہی نہیں دیا، تو امت ہن ویلی ہے، کوئی کم نہیں نا، کیونکہ شام بھی فتح ہو گیا، عراق بھی فتح ہو گیا، لیبیا بھی سمر گیا ہے، عراق جو افغانستان کا حال بھی سامنے ہے، اور اس کے بعد مصر کا معاملہ، بحرین کا معاملہ بھی امت کے سامنے ہے، اور اس کے علاوہ جو پاکستان ملک میں ادم مچا ہے وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے، تو قوم ویلی ہے۔ اس واسطے صحابہ کو ٹائم نہیں سی، انہیں کو کم کوئی نہیں، یہی معنی بنے گا نا۔ صحابہ کے پاس وقت نہیں، ان کے پاس کام، تو ویلے پھر یہ کام معلوم ہوا کہ انہوں نے بقول ویلے لوگوں کا کام ہے ملاد بنانا، تو صحابہ ویلے نہیں سن، صحابہ کرام ویلے۔ اب دوسری وجہ سن لیں صحابہ نے کیوں نہیں منایا، لیجیے جی، یہ مولانا صدیق ہزاروی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، زندہ موجود ہے بریلوی مولوی، رسالہ میلاد حبیب، ان سے پوچھ لیتے ہیں خلفاء راشدین نے کیوں نہیں منایا، وہ قدر مصروف تھے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا، نبی میری سنت، میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑو، مضبوطی سے تھام لو، وعضوا علیہ بالنواجذ، داڑھوں کے ساتھ اس کو مضبوطی سے کیا کر لو، تھام لو۔ اب خلفاء راشدین کا طریقہ کیا؟ کیسے خلفاء نے بھی نہیں منایا؟ بھئی کیوں نہیں منایا؟ ایک سوال یہ بھی ہے نا، کیوں نہیں منایا؟ لو سن لیجئے جی کیوں نہیں منایا۔ یہ کتاب ہے رسالہ میلاد حبیب، صفحہ نمبر 13، مولوی صدیق ہزاروی صاحب لکھتے ہیں، شیخ الحدیث ہے جامعہ حجویریہ کے اور ممبر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے، میں یہ تعارف ان کا دے دیتا ہوں، لیجئے یہ صفحہ ہے، صفحہ نمبر 13، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خلفاء راشدین نے کیوں نہیں منایا۔ میں عبارت پڑھ دیتا ہوں۔ خلفاء راشدین میں پہلے دو خلفاء کا دور جہاد اسلامی اور اسلامی حکومت کے قیام کا دور تھا۔ ابوبکر و عمر کا دور جو تھا اس میں جہاد ہو رہا تھا، اور اسلامی حکومت کا قیام جو وہ اس کو قائم کرنا تھا اسلامی حکومت کو، تو ہوں تو میرا خیال جہادی بھی ضرورت نہیں، تو اسلام تو پوری دنیا کا قائم ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جب کہ تیسرے اور چوتھے خلیفہ کا دور سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دور حکومت فتنہ و فساد کا زمانہ تھا۔ کہتے سیدنا عثمان علی کا زمانہ کیا تھا؟ فتنہ اور فساد کا زمانہ تھا، اس لیے ان کی تکامل توجہ ان امور کی طرف رہی اور جشن میلاد کی طرف زیادہ توجہ نہ ہو سکی۔ وہ تو اپنے معاملہ سدھارتے رہے، فتنوں کی سرکوبی میں لگے رہے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ملا کہ وہ بھی بیچارے جشن عید میلاد منا لیتے، یعنی صحابہ سے بھی رہ گیا۔ اور کیوں رہا؟ ان کے ذمے تھا اسلامی حکومت کا قیام اور کفر کو نیست و نابود کرنا، جہاد کا دور تھا، اسلامی حکومت کے قیام کا دور تھا، اور جو فتنے کھڑے تھے اس کا خاتمہ کرنا تھا۔ اس وجہ سے صحابہ کرام کے پاس ٹائم نہیں تھا جشن، یہ مصروفیت تھی خلفاء راشدین کی، اس لیے صحابہ کرام نے بھی نہیں منایا۔ اب تیسرا پہلو لے لیجیے، تیسرے بزرگ عالم دین ہیں جو ہیں مولانا غلام رسول سعیدی بریلوی، انہوں نے بھی لکھا شرح مسلم سعیدی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 179 پہ، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ وجہ ہے کہ صحابہ و تابعین نے محفل میلاد منعقد نہیں کی۔ ان کو بھی اقرار ہے کہ انہوں نے محفل میلاد منعقد
نہیں کی. کہتے بجا ہے لیکن منع بھی تو نہیں کیا. بات سمجھ آ گئی؟ اب اس سے آگے ہم چلیں کچھ دلائل پہ اور شبہات پہ، تاکہ اب ہمیں یہ تو سمجھ آ گئی نا سارا کہ یہ میلاد اس کا مطلب کیا، جشن عید میلاد اس کے بارے میں جو ہے اہل البدع کا نظریہ کیا. نمبر 2 یہ عید ہے، یہ عید میلاد جھنڈے جلوس یہ سارا موضوع. اب سب سے پہلے ہم نے سمجھنا ہے شبہات کو، پھر ہم دلائل پہ آخر میں انشاءاللہ میں قرآن کی آیات کچھ آپ کے سامنے بیان کروں گا. ہمارے ہاں یہ سب سے بڑا ایک دھوکہ ہوتا ہے، جیسے مولوی غلام السعید بریلوی نے لکھا، دیکھیں جی منایا نہیں، لیکن دیکھیں منع بھی تو نہیں نہ کیا. صحابہ اکرام تابعین نے جشن میلاد نہیں منایا، منع بھی تو. اور پیارے بھائی ایک بات توجہ ہے سمجھ، بھائی منع کرنے کی نوبت کب آتی ہے؟ جب کوئی کام ہو رہا ہو نا، غلط کام ہو رہا ہو تو منع کرے گا نا کوئی. اچھا کوئی بندہ یہ کام کر ہی نہیں رہا، کوئی غلط کام ہو ہی نہیں رہا، وہاں منع کرے گا کوئی؟ کیوں جی؟ منع کس کو کرتے ہیں؟ کچھ ہوگا تو منع کرے گا. ابھی یہ کام ہو ہی نہیں رہا، ہوا ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں، تو بھئی منع کیسے ہوگا؟ اور یہ بات مولانا ڈاکٹر اشرف اسد جلالی بریلوی مولوی جو ہے اس نے کہی ہے. انہوں نے نا لاکھوں کروڑوں روپیہ لگا کے نا لاکھوں روپیہ لگا کے ایک جلسہ کیا جو ہے کساں پر پارٹی دربار، جسے دربار کیا، اور جلسے میں پتہ ہے موضوع کیا تھا؟ غائبانہ نماز جنازہ. اب مقالہ پیش کرنا تھا وہاں پر، وہ مقالے نے منہ کالا کر دیا. جو مقالہ تھا کہ منہ کالا تھا یہ تو دیکھنا پڑے گا جب دلائل آئیں گے. خیر مقالہ تھا تو اب مقالے کا تقاضا ہوتا ہے کہ جو اعتراض ہے ان کو جواب بھی دینا ہوتا ہے. جب اس کے اعتراضات میں جوابات کی باری آئی تو وہاں پھر اعتراض اٹھایا خود ہی کہ اگر ہمیں کوئی ہمارا بریلوی اصول پیش کر دے کہ ہر بدعت کی انٹرنیشنل دلیل ایک ہی ہوتی ہے، منع بخاؤ. کہنا جی کل، کہنا منع بخاؤ. کہنا جی ساتا، کہنا جی منع بخاؤ. کہنا جی چاڑیا، کہتا منع دکھاؤ. کہتا جی عرس میلہ، کہنا جی منع بخاؤ. کہنا جی 11ویں شریف، کہتا جی منع بخاؤ. کہتا جشن عید میلاد، کہتا جی منع بخاؤ. ہر برائی کی انٹرنیشنل دلیل کیا ہے؟ منع. کہتا تھا یہی ساڑی جتیاں تو ساڑا ہی سیر. اب جلالی صاحب کو فکر پڑ گئی کہ ہمیں کسی نے سوال کر دیا کہ آپ نے لاکھوں روپے امت کا برباد کیا پارٹی دربار پر غائبانہ نماز جنازہ سے روکنے کے لیے. اگر یہی ایک سوال ہمیں کو کر دے کہ حضرت صاحب غائبانہ نماز جنازہ، چلو آپ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے پڑھا نہیں، صحابہ نے پڑھا نہیں، منع بھی تو نہیں کیا. اگر غائبانہ نماز جنازہ پڑھا نہیں تو منع بھی تو نہیں کیا، تو کہتا پھر جو ہم کیا جواب دیں گے؟ دلیل گلے پڑ گئی اپنی، وہ بدعت کی انٹرنیشنل دلیل مسئلہ بنا گئی. اب وہ باقاعدہ رسالہ غائبانہ نماز جنازہ، اس پورا رسالہ آج بھی چھپا ہوا ہے، ان کے ادارہ ساتھ مستقیم سے دستیاب ہے. اس کے اندر اعتراض میں جواب پڑھ لیجئے، میرے پاس وہ سب بھی موجود ہے. کہنے لگے بھائی ایسے بات سمجھے، کہتے ہیں منع اس کام کا ہوتا ہے جس کا پہلے وجود ہو. کہتے ہیں منع اس کام کا ہوتا ہے جس کا پہلے وجود ہو. بھئی جب اللہ کے نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں کسی نے پڑھا ہی نہیں تو منع کیسے ہوتا؟ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ منع اس کام سے ہوتا ہے جس کا پہلے. تو بھئی جب اللہ کے نبی کے دور میں خود مانتے ہو لم یفعل احد من القرون الثلاثہ، نبی علیہ السلام کے دور میں، صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور میں نہیں تھا، خلفاء راشدین نے نہیں کیا، ان کا دور قیام جہاد کا، ان کا دور خلافت کے قیام کا، فتنوں کی سرکوبی کا دور تھا، نہیں کیا. جب نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں ہوا تو منع کیسے ہوتا؟ اللہ حضرت کے آج کول ساتا چالے اس طرح لے لو بھی، جب صحابہ کے دور میں کول ساتا چالے کسی نے کیا ہی نہیں تو منع کیسے؟ اور جب عرس میلہ کسی نے کیا ہی نہیں تو منع کیسے؟ اس واسطے کہندے باندر ہاتھ بندوق آئے تو وہ سارا کچھ باہر چھڑتا جی. تو بہرحال تو یہ بات بھی سمجھنے والی ہے. تو یہ اس دلیل کے بعد وہ جتنا بھی چمنستان بدعت تھا نا،
جلالی صاحب کے اس جواب سے پورا چمنستان بدعت جو وہ جل کے راکھ ہو گیا، کیونکہ ساری باتیں پکڑی منع بخاؤ، تو ضابطہ سمجھا دیا خود ہی کہ منع کس کا ہوتا ہے؟ جس کا پہلے، تو جب کسی نے کیا ہی نہیں تو منع کیسے ہوتا؟ تو خود اپنا اقرار ہے، نہ نبی علیہ السلام نے کیا، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، جب اس کا وجود ہی اہل نبی میں نہیں، خلق میں، تو منع کیسے ہوتا؟ اچھا ایک اور پھٹے ہوئے بالا بھی عام اشکال پیش کرتے ہیں، وہ صحابہ نے نہیں کیا، یہ عام طور پتہ کہتا ہے، یہ کوکب نورانی ہے، وہ بھی اپنی ویڈیو میں لگا ہوا تھا کہ یہ ٹھیک کہتے ہیں، یہ کیا ہوا، چلو مان لیا کہ صحابہ نے منع نہیں، صحابہ نے کام نہیں کیا، یا وہ آپ جو ہے نا وہ مداری ٹی وی ہے نا، جب مدری ٹی وی کہتے ہیں، یہ مداری ٹی وی جو ہے نا اس کے اوپر جو بابا جی بیٹھے ہوتے ہیں، اور ساتھ ایک بادلہ بیٹھا تھا، وہ بھی لگا ہوا تھا، ایک بندے نے مائک پکڑا ہوا ہے اور وہ لگا ہوا ہے، پتہ کیا لگے، کہتے جی یہ ایک اعتراض میڈیا پہ بھی عام ہوتا ہے، وہ دیکھیں جی کہ جو نبی علیہ السلام کے دور میں یہ نہیں تھا، 2 سال سیدنا ابوبکر صدیق کا دور تھا، وہاں میں جشن میلاد نہیں ہوا، 10 سال سیدنا عمر کا دور تھا، جشن میلاد نہیں ہوا، 12 سال سیدنا عثمان کا دور تھا، جشن میلاد نہیں ہوا، اور 5.5 سالہ دور خلافت سیدنا علی کا تھا، جو یہ جشن میلاد نہیں ہوا، اور 6 ماہ سیدنا حسن کا دور خلافت تھا، جشن میلاد نہیں ہوا، 20 سالہ دور خلافت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جشن میلاد نہیں ہوا، تو کہنے لگے بھئی دیکھو کتنے کام، اب جواب سنیے، یار افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کی، کہتے ہیں تو کیا ہوا صحابہ نے نہیں کیا، تو کتنے کام صحابہ کے دور میں نہیں ہوتے تھے ہم کرتے ہیں، یعنی بے شرمی کی انتہا دیکھیے، یعنی گویا کہ یہ مان گیا کہ یہ سورہ دورانیہ تو نہ جشن میلاد نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں اب یہ نہیں کہ دلیل دیں، کہتے کیا کتنے کام صحابہ کے دور میں تھے، ہم نہیں تھے ہم کرتے ہیں، صحابہ کرام کے دور میں یہ کوکب نورانی صاحب کی دلیل سنیے، پتہ کیا کہتے تھے کہ صحابہ کرام کے دور میں یہ امپورٹڈ کاغذ تھا جس پہ قرآن چھپا ہوا ہے، یہ جلد بندی اس طرح ہوتی تھی، وہ اللہ کے بندو جلد کے بغیر قرآن کامل ہے کہ ناقص ہے؟ کامل ہے، جلد دین تو نہیں، گتا دین نہیں، کاغذ امپورٹڈ ہو، شیمپو ہو یا کوئی اور کاغذ ہو، شامو پیپر ہو یا کوئی اور ہو، کاغذ دین تو نہیں، حافظ جی دے سینے چ کاغذ ہے، اور جنہیں حفاظ ماشاء اللہ کنے بیٹھے ہیں، حفاظ جتنے بھی ہیں قرآن سارا یاد ہے، کاغذ دے نال یاد ہے کہ بغیر کاغذ تو یاد ہے، اور سینے میں محفوظ ہے، قرآن مکمل ہے، کیوں جی قرآن مکمل ہے، تو قرآن تو اس چیزوں، یہ چیزیں جو ہیں سائنسی ایجاد ہیں، یا وہ بابا جی لگے ہوئے تھے مداری ٹی وی والے، وہ کہنے لگے دیکھیں جی اللہ کے نبی کے دور میں لینڈر تھا، یا دلیل دیکھیں، افسوس ہوتا ہے، دکھ کی بات ہے، اللہ کے نبی کے دور میں لینڈر ہوتے تھے، اللہ کے نبی تو گدھے پہ سواری کرتے تھے، یہ تو کاریں ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے والخیل والبغال والحمیر ترکبوها وزینہ، اور آگے اللہ نے کہا وَيَخْلُقُ مَا لَا، رب تمہیں رنگ برنگی سواریاں عطا کرے گا، تو یہ سواری دین ہے، یہ سواری دین ہے نا، تو جی ایم سی والا سب تو کامل ایمان ہوئے گا، تے پیدل والا پکا بے ایمان، کیوں جی پراڈو دین نہیں ہے، جی ایم سی دین نہیں ہے، سمجھے، لینٹر دین نہیں ہے، کتنے غریب ہیں جن بیچاروں نے کانی سرکی کی چھت ڈالی ہوتی ہے، کیوں جی، اور وہ بھی ہیں جو بیچارے خیمہ لگا کے رہتے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو بیچارے فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، اب ان کے ایمان کا لیول کیا ہوگا کہ آر سی سی لینڈر جس میں اینٹیں نہیں ڈالتے وہ اکمل الایمان، اور جو اینٹوں ڈال کے لینڈر پایا وہ کامل الایمان، اور ٹیئر گارڈر تھوڑا سا کمزور ایمان، سرکی کانا اودو کمزور ایمان، خیمے والا رقیق الایمان، اور جو بیچارہ فٹ پاتھ پہ سویا پکا بے ایمان، اللہ کے بندو یہ سائنسی ایجاد ہے، یہ دین، اور یہ سائنسی ایجاد ہیں، یہ دین، اور یہ سپیکر، یہ گاڑیاں، یہ لینٹر، اور اللہ کے بندو یہ سائنسی ایجادات ہیں، یہ دین، اب یہ بتائیں کہ جشن عید میلاد سائنسی ایجاد ہے کہ دین ہے؟ یعنی کم از کم آپ مسئلہ تو سمجھیں، مسئلہ مذہبی دینی ہے، نبی علیہ السلام سے محبت کا مسئلہ ہے، اس محبت کے عملی تقاضوں کا مسئلہ ہے، اور دلیل کس کی ہے؟
سینسی ایجادات کی، خدا گنجے کو ناخن نہ دے، دے تو موت تو دے، لیکن یہ ادا کیسی یار بیوقوفوں والا کام ہے کہ مسئلہ دینی محبت ایمانی مسئلہ ہے اور دلیل سینسی ایجادات کی ہے۔ اچھا پھر ایک اور ہوتا ہے، نانی صاحب بھی لگے تھے اور ہم کہتے پھر کیا ہوا کہ صحابہ نے منع بھی تو نہیں کیا، وہ منع کا تو ہم نے مسئلہ حل کر دیا۔ اچھا پھر ایک اور تھی، پتہ کیا ہوتی ہے، کہتے نہیں کیا تو پھر کیا ہوا، یہ کیا کہتے یہ وہ قاعدہ ضابطہ ہے کہ جو کام نہیں کیا وہ اب نہیں کر سکتے، وہ دین نہیں ہے۔ بالکل ضابطہ ہے، یہ ضابطہ سمجھ لو، یہ ہمارے اکثر طلبہ کو بھی نہیں آتا اور یہ بڑا بنیادی ایک ضابطہ ہے۔ دو مثالیں عرض کروں گا اس ضابطے کی۔ جس چیز کے اسباب، تقاضے، حالات، جس چیز کے تقاضے، اسباب، حالات عہد نبی میں موجود تھے، جس چیز کے اسباب، تقاضے، حالات عہد نبی میں موجود تھے اور اس کے باوجود اگر نبی علیہ السلام نے نہیں کیا تو یاد رکھیے وہ کام نہ کرنا دین ہے۔ پھر سمجھ لو، یہ چھوٹے بیٹے ذرا آرام سے بات کو جو سمجھو، جس چیز کے اسباب، تقاضے، حالات عہد نبی میں موجود تھے لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا، صحابہ نے وہ کام نہیں کیا، یاد رکھنا بیٹا وہ کام نہ کرنا دین ہے۔ مثال سے سمجھ لو اس کے آگے، اس کو اہل علم لکھتے ہیں سنت ترکیہ۔ یاد رکھنا بیٹا سنت کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، ہمارے ہاں طلبہ 3 ہی پڑھ لیتے ہیں، چوتھی پہ توجہ نہیں کرتے، اس لیے پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ سنت ایک ہوتی ہے قولی جو آپ نے فرمایا، دوسری سنت ہوتی ہے فعلی جو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کر کے دکھایا، تیسری سنت ہوتی ہے تقریری جو نبی علیہ السلام کے دور میں ہوا، آپ کا اس پہ انکار ثابت نہیں، چوتھی سنت ہوتی ہے سنت ترکیہ کہ جس چیز کے اسباب، تقاضے، حالات نبی علیہ السلام کے دور میں موجود تھے، یہ درمیان میں بیٹے کیا کر رہے ہیں، جس چیز کے اسباب، تقاضے، حالات نبی علیہ السلام کے دور میں تھے لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام نہیں کیا، اس کو نہ کرنا سنت ہے، اسے کہتے ہیں سنت ترکیہ۔ اب اس کو مثال سے سمجھ لیجیے، آپ کی 5 نمازیں ہوتی ہیں، 5 نمازوں کے لیے اذان ہوتی ہے نماز، نماز جنازہ کے لیے اذان ہوتی ہے، نماز عیدین کی اذان ہوتی ہے۔ اب دیکھو نماز عیدین کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں، اور اس کو جماعت کے لیے بلانے کی ضرورت ہے کہ نہیں، ان کو اکٹھا کرنے کی حاجت ہے کہ نہیں، ان کو بر وقت بلانے کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ اب تقاضا تھا کہ لوگوں کو بلایا جائے، جمع کیا جائے، لہذا اذان ہونی چاہیے، جیسے نماز ظہر، فجر، عصر، مغرب، عشاء اذان ہے نا، لیکن نماز عید حالانکہ وقت بھی محدود، وقت بھی جلدی، لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے نماز عیدین کی اذان نہیں کلوائی، منع کیا۔ جو ہمارے ہاں ایک انٹرنیشنل دن ہے نا بدعت کی، ہے منع بخاؤ، نبی علیہ السلام نے عید کی اذان کہنے سے منع کیا؟ منع نہیں کیا۔ اچھا کہتا کوئی بھی نہیں ہے، کبھی بریلویوں کی عید کی اذان سنی ہے، کبھی دیوبندیوں سے عید کی اذان سنی ہے، اور یا شیعوں کی سنی کبھی؟ شیعہ سارے سے پڑھتے ہی نہیں نا، کیونکہ 12واں امام جب نہ ہونا تو نہ پڑھنی ہے، تو وہ 12 میں پڑھانی ہے، وہ الحمدللہ جمعیہ ہی نہیں۔ بہرحال تو عید کی اذان ہی نہ ہوتی، منع بھی نہیں کیا، تو کیوں نہیں ہوتی؟ اسباب، تقاضے، حالات موجود، نبی نے نہیں کیا تو نہ کرنا کیا ہوگی؟ اب جو کہے گا وہ کیا بنے گا؟ بیتی سنتے ترکیہ ہے۔ اب اس کی دوسری دلیل لے لو، سنتے ترکیہ کی دوسری دلیل، اور بریلویوں کے گھر سے بھی دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی عبداللہ ابن عمر، ایک بندے کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ
ساری تعریف اللہ کے لیے اور نبی علیہ السلام پہ سلام ہو. جب اس نے یہ جملہ کہا ایک بندے نے عبداللہ ابن عمر نے سن لیا, جامع ترمذی میں حدیث ہے کتاب الادب کے اندر, فرمانے لگے وانا اقول والسلام علی رسول اللہ. عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے عام حالات میں بھی کہتا ہوں کہ جو ہے یہ بات جو ہے نبی علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھنا چاہیے, لیکن کہنے لگے وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے چھین کے بعد درود و سلام پڑھنا ہمیں سکھایا. منع کیتا ہے؟ منع نہیں کیا, اور سکھایا بھی. اب نبی علیہ السلام سے محبت کا تقاضا ہے کہ نہیں کہ آپ پہ دوسرا پڑھا جائے, اور محبت کا تقاضا ہے کہ نہیں درود پڑھا جائے, سلام پڑھا جائے. قرآن نے کہا کہ نہیں ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کا تقاضا ہے کہ نہیں نبی پہ درود پڑھا جائے, سلام پڑھا جائے, تقاضا بھی موجود ہے. لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ یہاں پڑھا نہیں, سکھایا, منع بھی نہیں کیا. اب تقاضا موجود ہے, اس کے باوجود نبی نے یہ کام نہیں کیا. صحابی کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی نے اس کو منع کیا جس نے یہ درود پڑھا, اور کہا ہمارے نبی نے سکھایا نہیں. اب کیا بات, یہاں ایک جملہ سمجھنے والا ہے. بریلوی عالم ہے مولانا غلام رسول سعیدی بریلوی, یہ شیخ الحدیث تھے جو ہے کراچی کے اندر دارالعلوم نے جامعہ دارالعلوم نعیمیہ کے, یہ لاہور میں جامعہ نعیمیہ, کراچی میں مفتی منیب الرحمان صاحب کا جو مدرسہ ہے وہ ہے دارالعلوم نعیمیہ, اس کے یہ شیخ الحدیث تھے. اور انہوں نے 7 جلدوں میں مسلم شریف کی شرح لکھی ہے, شرح مسلم سعیدی. اس میں لکھتے ہیں پہلی جلد میں, میرے پاس وہ اصل نسخہ موجود ہے, بعد میں تھوڑی تحریف کروا دی ہے, کچھ باتیں نکلوا دی اس کی. انہوں نے لکھا اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا اذان سے پہلے مسجد میں اسپیکری درود چلتا ہے ایک, ٹھیک ہے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, پڑھتے نا پورا درود. ہر مسجد کے الفاظ اپنے ہوتے ہیں. اب سوال ہے, وہ کہنے لگے, انہوں نے عنوان قائم کیا اذان سے پہلے درود کا مسئلہ. کہنے لگے نبی علیہ السلام کے پورے دور میں اذانیں ہوتی رہیں, لیکن اذان سے پہلے درود نہیں پڑھا جاتا تھا. تو جو سے مسئلہ سمجھ لینا, یہ ضمن بات آئی ہے, یہ مسئلہ تحدید سنت ترکیہ کی مثال دینے لگا ہوں. کہنے لگے پورے عہد نبی اذان ہوتی رہی, کسی نے اذان سے پہلے درود, صحابہ کرام کا پورا دور ہے کہ اذان ہوتی رہی, کسی نے درود, تابعین کا پورا دور ہے کہ اذانیں ہوتی رہی, کہ درود. کہتے الغرض 8 صدیاں بیت گئیں, اذانیں ہوتی رہی, کسی نے اذان سے پہلے درود. محبت تھی کہ نہیں صحابہ کو؟ اور یارو بلال کی محبت دیکھو, مؤذن کون ہے؟ رسول اللہ کا بلال. اور بلال کی محبت دیکھو رسول اللہ سے کتنی تھی. جب نبی علیہ السلام فوت ہو گئے نا, بلال نے اپنا بوریا بستر اکٹھا کیا اور بلال مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے شام کو. یہ کتاب ہے میرے پاس مولوی طاہر القادری کی, اس نے بھی اس میں یہ بات لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ابوبکر صدیق نے روک لیا. لوگوں نے کہا صدیق بلال نہیں مان رہا, بلال مدینہ چھوڑ کے جا رہا, آپ اس کو روکے, بلال نہ جاؤ. بلال کو روکا گیا, بلال کہتا نہیں رکوں گا. سیدنا ابوبکر سے کہا ابوبکر آپ کا تو آزاد کردہ غلام ہے, آپ کا احترام کرے گا, آپ جو ہے خلیفہ اول بھی ہیں, آپ روکیں, آپ کی مان لے گا بلال. سیدنا صدیق آئے, کہا بلال یار مدینے میں رہو, نہ چھوڑ کے جاؤ مدینہ. تو سیدنا بلال کہنے لگے کہ اے ابوبکر رضی اللہ عنہ, ان کنت اعتقت لنفسک, یاد پہلے یہ مجھے بتاؤ, مجھے اللہ کے لیے یا آزاد کیا تھا کہ اپنی ذات کے لیے کیا؟ فرمان لگے اپنے لیے آزاد کیا کہ رب کے لیے آزاد کیا؟ اگر تو مجھے اپنے لیے آزاد کیا تو پھر روک لو, اپنا غلام بنا کے رکھ لو. اگر رب کے لیے آزاد کیا تو میں رستہ چھوڑ دو, جہاں میرا نبی نظر نہیں آتا بلال مدینے میں نہیں رہ سکتا. اور بلال کہاں گئے؟ مدینے سے شام, شام کا صوبہ حلب, حلب کے اندر جا کے سیدنا بلال رہے, وہی فوت ہوئے, وہی قبر ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی. مدینہ چھوڑا,
جو نبی کی جدائی برداشت نہ کرے، محبت کی انتہا دیکھو، بلال کا کمال دیکھو محبت کا. اور ایمان والو لاؤ ایسی محبت دنیا میں. یہ بلال کی محبت ہے جدائی رسول میں، نبی کی جدائی کے غم میں بلال کے لیے مدینہ جو ہے وہ اس میں رہنا مشکل ہو گیا. اتنی محبت تھی، درود نہیں پڑھ سکتے تھے. جہاں نبی نظر نہ آئے وہ بلال مدینہ چھوڑ جائے. اتنی کمال کی محبت ہے سیدنا بلال کی، لیکن مدینہ چھوڑ گئے. میرا نبی مجھے نظر نہیں آتا، بلال مدینے میں نہیں رہ سکتا. کتنی محبت ہے بلال کی. تو محبت کا تقاضا درود پڑھنا ہے کہ نہیں؟ ساری زندگی بلال اذانے کہتا رہا کہ نہیں؟ درود پڑھا ہے کہ 8 صدیاں نہیں؟ مولوی غلام الحسینی بریلوی نے آگے لکھا، کہنے لگے یہاں یہ حدیث بڑی قابل غور ہے کہ عبداللہ بن عمر کے سامنے بندے کو چھینک آئی، اس نے جو الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کہہ دیا. عبداللہ بن عمر نے منع کر دیا. کہتے یہاں بات قابل غور ہے. کہنے لگے منع کیوں کیا؟ کہنے لگے یہ نہیں ہے کہ اس بندے کے دل میں کوئی محبت زیادہ تھی، یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان کے دل میں کوئی بغض کینہ تھا اسی لیے منع کیا. کہتے نہ اس بندے کے دل میں محبت زیادہ تھی، نہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں کوئی کینہ تھا. اصل وجہ یہ تھی سیدنا عبداللہ ابن عمر یہ سمجھانا چاہتے تھے اور لوگوں کامل محبت اور اصل محبت ہوتی یہ ہے کہ بندہ نبی علیہ السلام کے معمولات کو، آپ کی سنت کو بغیر کسی سابقے اور لاحقے کے اسی طرح ادا کرے جیسے نبی علیہ السلام نے تعلیم دی، جیسے نبی نے سکھایا. بات سمجھ آئی؟ اب توجہ کیجیے. اب نبی علیہ السلام نے اذان پڑھنے سے بعد دور سے پڑھنا منع کیا، اور نبی علیہ السلام نے اذان پڑھنے سے پہلے درود پڑھنے سے منع کیا نہیں کیا. لیکن صحابہ نے پڑھا بھی اور مؤذنان رسول نے پڑھا بھی. بلال مؤذن ہے رضی اللہ عنہ، سیدنا محذورہ مؤذن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مختوم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 3 بڑے مؤذن ہیں اور صاحب اذان ہیں عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور فرشتہ آسمان سے نازل ہوا. درود پڑھنے کا وجود اس کا بھی ثابت نہیں ہے کہ اس نے جو اذان سکھائی درود پڑھ کے سکھائی ہو. صحابی نے کہا کہ آیا، اس نے کہا اچھے کلمات نہ سکھاؤں؟ تو فرشتے نے جو اذان شروع کی وہ درود سے شروع کی تھی کہ اللہ اکبر شروع کی تھی؟ اور آسمان سے اذان سکھائی گئی، رب نے سکھائی ہے. جو رب نے سکھائی ہے اس میں بھی درود کا ذکر. فرشتہ جو اذان سکھا گیا اس میں بھی درود کا ذکر. یار فرشتیاں سے کوئی بھی محبت نہیں، اور فرشتیاں تو نبی نے پیار، تو نبی نے فرشتیاں نے پیار اینا سی. آپ نے جبریل امین سے کہا جبریل علیہ السلام یار جلدی آیا کرو، بڑا شوق ہے آپ سے ملاقات کا، محبت کا. آسمان سے قرآن آ گیا، وما نتنزل الا بامر ربک. اب اذان تک دور تو کہیں بھی نہیں ہے، اب منع بھی نہیں ہے، لیکن محبت کے تقاضے ہونے کے باوجود، حالات کے ہونے کے باوجود درود پڑھا نہیں. تو اذان سے پہلے درود نہ پڑھنا سنت ہے. پڑھنا پھر کیا ہو گیا؟ بدعت. کیونکہ سنت کون سی؟ سنت ترکیہ اور سنت ترکیہ. اب ایک اور پہلو سمجھ لے تھوڑا سا کہ صحابہ نے کیا تو منع بھی نہیں کیا، تو یہ تھوڑا اگر صحابہ نے کیا تو اس کا مطلب وہ کام جائز ہی نہیں. بھائی نجائز ہے وہ بات. سنتے ترکیہ سمجھ لیں. پھر پتہ کیا ہوتا جب اور کچھ نہیں آتا پھر 2 طرح کے دلائل اور دیتے ہیں لوگ. کچھ تو لوگ یہ دھوکہ دیتے ہیں. دھوکہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ قرآنی آیات کو غلط استعمال کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، رسول اللہ پہ تہمت لگاتے ہیں، اصحاب محمد کے اوپر ظلم تہمت لگاتے ہیں. یہ میں جملہ کو سخت نہیں کہہ رہا، یہ حقیقت ہے. مثلا کراچی کا مولوی ہے کوکب نورانی، مولوی شفیع اکاڑوی جو تھا ان کا پتر ہے. جو اس کا سٹیٹس ہے وہ سب جانتے ہیں. ہمیں اپنے علمی موضوع سے گفتگو ہے، ہم اس کی ذات پہ نہیں جاتے. یہ کوکب نورانی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھتے ہیں. اب ان کا ظلم دیکھیے، کائنات کے رب پر جھوٹ ملاحظہ کرنا. ویڈیو موجود ہے اس کو. کہنے لگا سب سے پہلے اللہ نے میلاد منایا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. اچھا دلیل دیکھو، دلیل سمجھو. کہتا دیکھو اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کیا
اور قرآن میں اللہ نے کہا باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ اللہ نے میثاق لیا، ولادت کا کہ بعثت کا؟ مولوی یہ ایسا سمجھ لو، یہ ہوتے ہیں غلط مفاہیم، قرآن کے ساتھ ظلم۔ اور ایک ہے ولادت مصطفیٰ، ولادت باسعادت، ایک ہے نبی علیہ السلام کو رسول اللہ مقرر کرنا جسے بعثت کہتے ہیں۔ ولادت ہوئی ہے 571 ہجری عیسوی میں، اور بعثت ہوئی ہے 610 ہجری میں۔ ولادت ہوئی ہے محمد بن عبداللہ کی صحیح سے، اور بعثت ہوئی ہے 40 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی ہے۔ ایک ولادت ہے، ایک بعثت ہے، اور نبی نے ولادت اور بعثت کو الگ الگ بیان کیا۔ اور سوموار والے دن 4 کام ہوئے نے، فی ہے ولدت و فی ہے بعثت و فی ہے جو ہے یرفع العمل۔ سوموار کو پیدا ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سوموار کو نبی نے کو نبوت ملی، سوموار کو جو اللہ کے عمل پیش ہوتے سوار جمعرات کو، اور سوموار کو رسول اللہ فوت ہوئے۔ ولادت بھی سوموار کی، اور بعثت بھی سوموار کی، اور وفات بھی۔ ہوں ساڈے بھی ایک دھوکھا ہوتا، کہتے دیکھو جی عید کی دلیل پتہ کس نے؟ سمیع علیہ السلام تو ہر کے جو آپ کو سوموار کو پیدا ہوئے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے اس کی وجہ بیان کی، فی ہے ولدت، تو نبی نے اپنی ولادت کا جشن منایا۔ یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں، نبی نے اپنا خود روزہ رکھ کے جشن منایا، بھئی یہ ولادت کا ہے، یہ جشن ولادت کا ہے۔ 4 کام ہیں سوموار والے دن میں، فی ہے ولدت، اس میں پیدا ہوا، وفی ہے بعثت یا وفی ہے انزل علیہ القرآن، اس میں میرے قرآن نازل ہوا۔ نمبر 3 سوموار جمعرات کو عمل پیش ہوتا، میں پسند کرتا ہوں اللہ کے عمل پیش ہو، میں روزے سے ہوں۔ روزے کی علت بیان کر دی، کیوں رکھا روزہ؟ ولادت کا، بعثت کا، یا اللہ کے عمل کی پیشی ہے تو روزے کی حالت میں ہوں؟ کہتا ہے جی آپ نے ولادت کا روزہ رکھا ہے۔ یہ رسول اللہ پہ صریح جھوٹ بولتے ہو، یہ تک کوئی قرآن نہیں بول رہا۔ اور یہ بھی آگے معاملہ تھا، رسول اللہ کی وفات بھی کس کو ہوئی؟ اب قرآن پہ جھوٹ سنو۔ بعثت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کو نبوت کا عطا ہونا، یہ کب ہوئی ہے؟ 40 سال کی عمر میں۔ میں نے بتایا نا، یہ شروع میں نے مسئلہ بتایا تھا کہ یہ بعثت کا مسئلہ میں جو ہے نا، یہ کہتے ہیں ازل سے نبی تھے۔ اب سمجھ لیجئے مسئلہ اگلا۔ اب آیت کیا پڑھی؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ، جب میں بھیجوں تو جب تمہارے پاس آ جائے رسول مصدق لما معکم، کون آئے؟ رسول پیدا ہو کے رسول بن کے آئے۔ تذکرہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ تذکرہ ولادت باسعادت کا ہے؟ اب دعویٰ کیا ہے؟ اللہ نے میلاد منایا، اور دلیل دی کس کی؟ کہ نبی کو رسول بنا کے بھیجا۔ یار کوئی دنیا کی عقل، کسی جج نو پوچھ لو، سول کورٹ، سیشن کورٹ، کوئی پوچھو، کہ دلیل وہ قابل سماعت ہوتی ہے جو دعوے کے دعویٰ ہے ولادت کے جشن کا، دلیل دے رہے ہو نبی بننے کی، 40 سال بعد رسول نبی بنے ہیں، تو یہ ظلم نہیں ہے قرآن کی آیت کے ساتھ؟ پھر عید، جی یہ دن عید ہے۔ اب قرآن پہ ایک اور جھوٹ بولا جاتا ہے کہ دن کیا ہے جی؟ عید ہے۔ کہتے کیسے؟ کہتے عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تو دسترخوان نازل کر دے، تکون لنا، وہ دسترخوان، توجہ سے ترجمہ، او ہمارے طلبہ، او بیٹا توجہ سے ترجمہ قرآن پڑھنے والوں، قرآن ترجمہ دھیان سے پڑھا کرو۔ اب یہاں پہ تکون واحد مؤنث ہے، تکون میں یہ ضمیر ہے، اس کا مرجع المائدہ ہے، ربنا اس کا ترجمہ، اس کا مرجع مائدہ ہے، کیونکہ مائدہ مؤنث ہے، تکون فعل مؤنث ہے۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے، وہ دسترخوان ہمارے لیے عید ہو، وہ دسترخوان ہمارے لیے کیا ہو؟ کہ وہ جدن نازل ہے وہ دن عید ہو۔ دھیان سے مولوی ہو، یہاں دھوکہ دیتے ہیں، وہ دسترخوان عید ہو کہ اس کے نزول کا دن عید ہو؟
ایتھے دھوکھا نے قرآن میں تحریف کرتے ہیں, ایتھے معنی غلط کرتے ہیں. پھر آگے بنائے فاسد علی الفاسد, پہلے ترجمہ غلط, مفہوم غلط, پھر اوپر بنیاد غلط. کہتے جب ایک دسترخوان اترے, اللہ کی نعمت ہے نا, اور دسترخوان اترے تو وہ دن عید ہو سکتا ہے, تو نبی دی ولادت دن عید کیوں نہیں ہو سکتا؟ پہلے وہ دن کو عید ثابت تو کرو نا. عربی کا محاورہ ثبت العرش ثم انقش, پہلی بات تو ثابت کر لو کہ وہ دن عید ہے. اس کے دن کا عید ہونا تو ہے ہی کہیں نہیں ہے. وہاں تو مائدہ کا عید ہونا ذکر ہے, نہ کہ نزول مائدہ کا دن عید ہے. پہلے یہ تحریف کی, اوپر بنیاد رکھ دی. پھر اس کے بعد ایک اور ظلم کیا جاتا ہے, کہتے دیکھو جی جشن منانا. دلیل کیا جشن کی؟ کہتے اللہ نے قرآن میں کہا باللہ من الشیطان الرجیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. توجہ کے ساتھ, او چھوٹی دنیا توجہ کرو بیٹا. قل بفضل اللہ وبرحمتہ, کہ اللہ کے فضل اس کی رحمت کے ساتھ, فبذلک اس پر جو فلیفرحوا وہ خوش ہوں. یہ اس کا ترجمہ. فرح کا معنی ہوتا ہے قلبی خوشی, دلی خوشی. آپ اس کو سمجھنے کا آسان طریقہ پتہ کیا؟ آپ قرآن مجید میں وہ آیتیں اکٹھی کر لیں جن میں لفظ فرح استعمال ہوا ہے. سورت روم میں ہے یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ. اس دن مومن خوش ہوں گے کس پر؟ اللہ کی. جب جو ہے مسرجہ جو ہے رومی غالب آ جائیں گے نا فارسیوں پہ, تو مسلمان خوش ہوں گے. ادھر بدر میں فتح مل گئی, صحابہ نے جشن منایا سی, جلوس کٹیا, کو معذاللہ بھنگڑے پایا سی, مدینہ سے آیا سی, تبھی خوشی. ایک اللہ نے فتح دی, ایک جو مہاجرین کے یہ حمایتی تھے وہ بھی فتح پا گئے. یہ قلبی خوشی ہے. اور یاد دوسرے دیکھو منافقوں کا ذکر اللہ نے کیا. نبی علیہ السلام غزوہ تبوک پہ گئے تو اللہ نے کہا فارح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ. وہ بڑے خوش ہوئے ہماری جان چھوٹ گئی جہاد سے, کہ وہ جلوس کر لا پے مدینے چ, کہ بھنگڑے پاؤن لا پے مدینے چ. اور یار سادہ سمجھ لو اور چھوٹا. اب دیکھو نا فلیفرحوا, کہتے چاہیے کہ وہ کیا ہو. اب یہاں بھی ترجمے میں تحریف کرتے, کہتے جشن مناؤ. حالانکہ فرح کا معنی جشن منانا نہیں ہوتا. گرمی موقع چلی ہے, بعد روح افزا بھی لبنی تھا, اور روح افزا کا شربت پی لیتے ہیں کہ نہیں؟ پی لیتے ہیں. کبھی اس کا ٹائٹل پڑھ کے دیکھو, روح افزا کے ٹائٹل پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ فرح کا معنی سمجھنا ہے آپ نے. فرح کا معنی روح افزا کی جو بوتل ہوتی ہے نا, اس پہ ایک ٹائٹل لکھا ہوتا ہے, اس پہ لکھا تھا فرحت بخش. فلیفرحوا ہوا نا, فرحت کی معنی ہے کہ روح افزا پی رہا بندہ ڈانس کر لا پیندا, کہ روح افزا پی کے بندہ بھنگڑے پاؤن لا پیندا. کیوں جی؟ کہ روح افزا پی کے بندی ہوش کھس جائے, بندہ پوٹھا سیدھا ہونا پیندا. فلیفرحوا ہوا نا, فرحت بخش. اور اتنا ظلم ہے کہ اس نام پہ قرآن پہ ظلم. صرف آخری دو باتیں اذان کا ٹائم ہو گیا. پتہ کہتے وذکرہم بایام اللہ واما بنعمت ربک فحدث, اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو. تو کہتے ہیں نعمت تو سب تو بڑی نعمت نبی دی ولادت. اچھا یار رسول اللہ کو یہ قرآن کی سمجھ نہیں آئی؟ یہ جتنی بھی آیتیں پڑھتے ہیں اس کا ایک سادہ بات سمجھو یارو. قرآن کس پہ نازل ہوا؟ نبی علیہ السلام پہ. قرآن کو سب سے زیادہ کون سمجھتا تھا؟ نبی علیہ السلام. صحابہ کو قرآن کس سے سمجھایا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ. قرآن کی تشریح تفسیر توضیح کس کے ذمہ ہے؟ اچھا جتنی بھی آتے ہیں, نہ رسول اللہ کو یہ ترجمہ مطلب سمجھ آیا, نہ معاذ اللہ صحابہ کو سمجھ آیا, نہ تابعین کو سمجھ آیا. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ. اس سے آگے تو کچھ نہیں کہہ سکتے نا. اب ایک صحابہ کرام میں تہمت ہے, آخری بڑی دلیل پیدا کرتے یہ جشر جلالی قومی میڈیا پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں ظالم. کہنے لگے صحابہ کرام نے محفل میلاد منائی ہے. کدھر ہے؟ جس کا بھائی مر گیا آبد جلالی, وہ بھی ایک دفعہ بڑا جوش لگا ہوا. یہ اب اشرف جلالی بھی ایک میڈیا چینل میں بیٹھ کے نا
امت کو دھوکہ دے رہا، کتنے بڑے ظالم ہیں۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ کہنے لگے صحابہ نے محفل میلاد منائی، بھئی کدھر ہے؟ کہنے لگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پوچھا ما اجلسکم، صحیح مسلم ہے، تمہیں کس نے بٹھایا؟ کہنے لگے نجر کہتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے پوچھا کہ اللہ کے نبی آئے تھے۔ کہنے لگے جنس اللہ، ہم بیٹھے ہیں، نذکر اللہ و نحمدہ، ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، علی ما ہدانا، اس چیز پہ جو اللہ نے ہمیں ہدایت دی، و علی ما من بک علینا، اور اس چیز پہ ہم جو ہے شکر ادا کر رہے ہیں جو اللہ نے ہم پہ احسان کیا۔ تو کہنے احسان کیے، نبی بھی پیدا کرتا، کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ منا بیکا ہے نا، منا کا معنی کیا؟ احسان کرنا۔ اب قرآن سے پوچھو کہ نبی کے ذریعے احسان اللہ نے کیا کیا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے احسان ولادت کو قرار دیا کہ رسول اللہ کی بعثت کو قرار دیا؟ بعثت کو۔ اب جب کچھ نہیں نہ بنتا، اب یہ بھی صرف تہمت ہے صحابہ کرام نے، وہ تو احسان کیا ہے؟ بعثت نہ کہ پھر نانا پوچھ لبے تو پھر پتہ کہتے ہیں ابو لہب زندہ باد، یعنی نہ صدیق ابوبکر صدیق ملے، نہ عمر ملے، نہ عثمان ملے، نہ علی بن طلحہ، نہ زبیر، نہ جو ہے اشرم بشرا، نہ احد والے، نہ بدر والے، نہ جو ہے انصار، نہ مہاجرین، کوئی نہیں ملے۔ ملے تو کون؟ ابو لہب۔ قسمت اپنی اپنی، نصیب۔ دعا کیا کرو پھر آپ کو اللہ انہی کا ساتھ دے دے، جس کے نام پہ کھاتے ہو۔ پھر یار ویسے مسلمان کو تو ایسے کو ڈوب کے مر جانا چاہیے، جس کو دلیل کے لیے نہ صحابہ ملے، نہ تابعین ملے، ملا تو کون ملے؟ ابو ہے جی، اس نے لونڈی آزاد کی تھی۔ کب کی تھی؟ جاؤ یار جا کے پڑھو الوفا بے احوال المصطفیٰ کتاب اٹھاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ملنے کے بعد مکے میں ماں خدیجہ سے شادی بھی ہو گئی، اور جب جو لونڈی جو تھی نا سویبہ، وہ آتی تھی، وہ اس وقت بھی غلام تھی، نبی کی ولادت پہ آزاد ہوئی نہیں۔ اس کا معاشرہ امام سہیلی کے کسی نے بھی بیان نہیں کیا، اس کی آزادی بھی متنازع ہے۔ پھر کہتے جی دیکھو جی ان خواب آیا، کافر نو اتنا فائدہ، مومن کنا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پتا سی کہ ابو لہب میں فائدہ ہویا؟ کیوں جی؟ پھر قرآن نے کہا کہتے سکی تو بے آ جائی، اے انگلی جو پہ آ جاتا ہے، کیوں؟ بے طاقتی سویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے۔ اور سویبہ کو کب کیا آزاد؟ یہ تو بخاری میں بھی نہیں ہے کب آزاد کیا، پوری بخاری میں نہیں ہے کہ سویبہ کو کب آزاد کیا۔ پھر ہے بھی واقعہ کس کا؟ خواب کا۔ خواب کس کو آیا؟ کہتے ہیں جس کے خاندان میں کسی کو آیا۔ بعض نہیں جی وہ عباس تھے، تو عباس اسے مسلمان ہی نہیں تھے رضی اللہ۔ پھر روایت مرسل ہے عروہ کی۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر کے سارا کچھ بھی مان لیا جائے گا، سوچنے کی بات تو پھر ہے۔ قرآن نے پھر کہا تبت یدا ابی لہب، انگلی کتنے سی؟ جتوں پانی ملتا ہے۔ قرآن کے بھی خلاف ہے یہ بات، وہی انگلی کہاں پہ ہے؟ کہ قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب۔ سبحان ربی حمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔